السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 214، باب فی الاکسال۔ مباشرت کے دوران اگر جذبات ٹھنڈے ہو جائیں اور انزال نہ ہو تو قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر يعني بن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارضى ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان ابي بن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك۔ قال ابو داود يعني الماء من الماء۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سہل بن سعد کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں اس بات کی اجازت دی تھی کہ انزال نہ ہونے پر غسل نہ کیا جائے۔ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ انزال نہیں ہوا، منی خارج نہیں ہوئی، صحبت ہو گئی ہے بیوی سے، تو غسل فرض نہیں ہوا شروع میں۔ وجہ کیا ہے؟ لقلۃ الثیاب، کیونکہ لوگوں کے پاس کپڑے بہت کم ہوتے تھے، مگر اس کے بعد غسل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ثم امر بالغسل، پھر غسل کا حکم دی۔ کیا مطلب؟ انزال ہو نہ ہو دخول سے ہی غسل فرض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ونہا عن ذالک، اور پہلی رخصت سے منع کر دیا۔ واضح حدیث ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے، یعنی الماء من الماء۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ راوی کی مراد جو اسلام کا پہلا حکم تھا وہ یہ تھا کہ پانی سے پانی لازم آتا ہے، مانی نکلے گی تب غسل فرض ہوگا، یہ پہلے حکم تھا۔ لیکن یہ منسوخ ہو گیا، بعد میں کیا دخول ہو گیا ہے، منی نکلی ہے یا نہیں، غسل فرض ہے میاں بیوی دونوں پر۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ 214 نمبر سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 165۔ اسی طرح سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 110 111۔ ابن ماجہ میں بھی ہے 609 نمبر حدیث۔ امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ حدیث نمبر 215، قال حدثنا محمد بن مہران البزار الرازی قال حدثنا مبشر الحلبی عن محمد ابی غسان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال حدثني ابی بن كعب ان الفتية التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ فتویٰ جو لوگ دیا کرتے تھے وہ کیا تھا کہ پانی سے لازم آتا ہے، یہ ایک رخصت تھی جس کی نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی شروع میں اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد غسل کا حکم ارشاد فرمایا۔ واضح ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسنادہ صحیح۔ اس کو سنن دارمی نے بھی، امام دارمی نے سنن میں نکالا ہے، حدیث نمبر 766، اور ابن ماجہ میں بھی ہے 609 نمبر حدیث۔ مسئلہ واضح ہے۔ حدیث نمبر 216،
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے اور ختنے کو ختنے سے ملا دے تو غسل واجب ہو گیا، دخول مراد ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 291 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم میں ہے 348 نمبر حدیث۔ معنی واضح ہے۔ اتصال ختنہ سے مراد حشفہ کا غائب ہونا ہے، حشفہ کا غائب ہونا مراد ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں وضاحت ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 611 اور ترمذی حدیث نمبر 108 میں وضاحت ہے۔ 217 نمبر حدیث قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الماء من الماء۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا